الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ صفحہ نمبر 201 خلا کا بیان۔ خلا کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ 37 مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ اب آئیے مزید آگے جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں انہیں سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 38، عورت غیر مدخولہ کو 1000 روپے پر طلاق دی۔ عورت غیر مدخولہ یعنی جس کے ساتھ صحبت نہیں کی گئی اور اس کا مہر 3000 کا تھا، یعنی 1000 روپے کے بدلے میں طلاق دی اور اس کا جو مہر تھا وہ 3000 تھا، جو سب ابھی شوہر کے ذمے ہے، تو 1500 تو یوں ساقط ہو گئے کہ قبل دخول طلاق دی ہے، یعنی دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے، تو لہذا 1500 جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گے۔ باقی رہے 1500، ان میں 1000 طلاق کے بدلے وضع ہوئے، یعنی 1000 روپے کے بدلے میں طلاق دی تھی، لہذا اس طلاق کے بدلے میں 1000 چلے گئے۔ چونکہ عورت نے خلا کروایا ہے، عورت اس پر راضی تھی، تو لہذا جو طلاق اس نے لی ہے اس کے بدلے میں اس کے ذمے اس کا جو حق 1500 روپے مہر والا شوہر کے ذمے تھا اس میں سے 1000 کم ہو جائیں گے اور 500 شوہر سے واپس لے۔ اب شوہر سے جو ہے وہ 500 روپے اپنی واپس لے سکتی ہے۔ 1500 جو ساقط ہوا، چونکہ وہ دخول سے پہلے طلاق دی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نصف مہر ہے، تو لہٰذا 3000 کا نصف 1500 وہ ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 39، مہر کی 1/3 کے بدلے 1 طلاق دی اور دوسری تہائی کے بدلے دوسری اور تیسری کے بدلے تیسری، تو صرف پہلی طلاق کے عوض 1/3 ساقط ہو جائے گی اور 2/3 شوہر پر واجب ہیں، یعنی وہ دوسری طلاقوں کے بدلے جو ہے وہ ساقط نہیں ہوں گی بلکہ وہ ادا ہی کرنی ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 40، عورت کو 4 طلاقیں 1000 روپے کے عوض دیں، اس نے قبول کر لیں تو 1000 کے بدلے میں 3 ہی واقع ہوں گی، اور اگر 1000 کے بدلے میں 3 قبول کی تو کوئی واقع نہیں ہوگی، یعنی 4 دیں اور اس نے 3 قبول کی تو اس صورت میں کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت نے شوہر سے 1000 کے بدلے میں 4 طلاقیں دینے کو کہا، یعنی 1000 روپیہ لے لو اور مجھے 4 طلاقیں دے دو، اور شوہر نے 3 دیں تو یہ 3 طلاقیں 1000 کے بدلے میں ہو گئیں، اور 1 دی تو 1000 کے تہائی کے بدلے میں، یعنی تیسرا حصہ کیا جائے گا اور اس میں سے جو ہے وہ 1 طلاق اس کے برابر 1000 روپے میں جتنا حصہ بنتا ہے اس کے برابر قرار دی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 41، عورت نے کہا 1000 روپے پر یا 1000 کے بدلے میں مجھے 1 طلاق دے، شوہر نے کہا تجھ پر 3 طلاقیں، اور بدلے کو ذکر نہیں کیا، یعنی 1000 روپے کے بدلے میں 2 کے بدلے میں یا 3 کے بدلے میں یہ نہیں کہا، صرف اس نے کہا تجھ پر 3 طلاقیں اور بدلے کا پیسے کا ذکر نہیں کیا، تو یہ بلا معاوضہ یعنی بغیر کسی قسم کے رقم کے، بغیر کسی بدلے کے 3 ہو جائیں گی، یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اگر شوہر نے 1000 کے بدلے میں 3 دی، یعنی عورت نے یہ کہا تھا کہ 1000 کے بدلے مجھے 1 طلاق دے، شوہر نے کہا تجھ پر 3 طلاقیں، تو اب اگر شوہر نے 1000 کے بدلے میں 3 دی تو عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے، قبول نہ کیا تو کچھ نہیں، اور قبول کیا تو 3 طلاقیں 1000 کے بدلے میں ہو جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 42، عورت سے کہا تجھ پر 3 طلاقیں ہیں، جب تو مجھے 1000 روپے دے، تو فقط اس کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ جب عورت 1000 روپے دے گی یعنی شوہر کے سامنے لا کر رکھ دے گی اس وقت طلاقیں واقع ہوں گی، اگرچہ شوہر لینے سے انکار کرے،
اور شوہر لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جب عورت نے سامنے لا کر رکھ دیے، اب شوہر لے یا نہ لے، لیکن جو اس نے کہا تھا وہ شرط پائی گئی، لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 43، دونوں راہ چل رہے ہیں اور خلا کیا، یعنی مرد اور عورت دونوں رستے میں جا رہے ہیں، اسی دوران خلا کیا۔ اگر ہر ایک کا کلام دوسرے کے کلام سے متصل ہے، یعنی بالکل ملا ہوا ہے، تو خلا صحیح ہے، وگرنہ نہیں، اور اس صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کلام دونوں کا متصل نہیں ہے اور دونوں رستے میں جا رہے ہیں تو یوں چلتے چلتے خلا ہوا، اور ہر ایک کا کلام اگر متصل ہے تو صحیح ہے، یعنی بالکل ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور چل بھی رہے ہیں، اور کسی قسم کا درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آیا، تب تو خلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر گفتگو کر رہے ہیں اور چلتے چلتے خاموش ہو گیا، جہاں پر خلا کی بات شروع کی تھی وہاں ختم ہوئی، اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ جواب قبول کیا یا جو بھی معاملہ کیا، یعنی بیچ میں انقطاع آ گیا، اس صورت کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 44، عورت کہتی ہے میں نے 1000 کے بدلے میں 3 طلاقوں کو کہا تھا، یعنی مجھے 1000 کے بدلے میں 3 طلاقیں دو، اور تو نے 1 دی۔ شوہر کہتا ہے تو نے 1 ہی کو کہا تھا، تو اگر شوہر گواہ پیش کرے فابہا، یعنی تو ٹھیک ہے، اگر شوہر گواہ پیش کر دیتا ہے کہ واقعی اس نے 1 ہی طلاق کے بارے میں کہا تھا، تو اس صورت کے اندر شوہر کی بات مان لی جائے گی، وگرنہ عورت کا قول معتبر ہے۔ عورت جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 1000 کے بدلے میں 3 کا کہا تھا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 3 ہی طلاقوں کا حکم دیا جائے گا اور عورت کی بات مان لی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 45، شوہر کہتا ہے میں نے 1000 روپے پر تجھے طلاق دی، تو نے قبول نہ کیا۔ عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا تھا، تو قسم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہے، یعنی اگر مرد اس بات پر قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں نے 1000 روپے پر اس کو طلاق دی تھی مگر اس نے قبول نہیں کی، تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور اگر شوہر کہتا ہے میں نے 1000 روپے پر تیرے ہاتھ طلاق بیچی، تو نے قبول نہ کی، عورت کہتی ہے میں نے قبول کی تھی، تو اس صورت میں عورت کا قول معتبر ہے۔ مسئلہ نمبر 46، عورت کہتی ہے میں نے 100 روپے میں طلاق دینے کو کہا تھا، شوہر کہتا ہے نہیں بلکہ 1000 کے بدلے، یعنی قیمت میں اختلاف ہے، تو عورت کا قول معتبر ہے، اور دونوں نے گواہ پیش کیے تو شوہر کے گواہ قبول کیے جائیں گے۔ یعنی اگر مرد اپنی اس بات پر کہ اس نے مجھے 1000 روپے کے بدلے میں طلاق دینے کو کہا تھا، مرد بھی گواہ پیش کر دیتا ہے جو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں واقعی ہی اس عورت نے 1000 روپے کے بدلے میں طلاق دینے کو کہا تھا، اسی طرح عورت بھی گواہ پیش کر دیتی ہے کہ میں نے 100 روپے کے بدلے میں طلاق دینے کو کہا تھا، تو اس صورت کے اندر جو شوہر کے گواہ گواہی دے رہے ہیں انہی کی بات مانی جائے گی۔ یوں ہی اگر عورت کہتی ہے بغیر کسی بدلے کے خلا ہوا، اور شوہر کہتا ہے نہیں بلکہ 1000 روپے کے بدلے میں، تو عورت کا قول معتبر ہے اور گواہ شوہر کے مقبول ہوں گے۔ یعنی اگر مرد گواہی کے لیے گواہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے گواہ قابل قبول ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر عورت کا قول مان لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 47، عورت کہتی ہے میں نے 1000 کے بدلے میں 3 طلاق کو کہا تھا، تو نے 1 دی۔ شوہر کہتا ہے میں نے 3 دی ہیں۔ اگر اسی مجلس کی بات ہے، یعنی جس مجلس میں یہ طلاق کا معاملہ ہوا، تو شوہر کا قول معتبر ہے اور وہ مجلس نہ ہو تو عورت کا، یعنی عورت کی بات مانی جائے گی، اور عورت پر 1000 کی تہائی واجب مگر عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ یعنی اس صورت میں جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے 1 دی ہے، تو اس صورت میں جب اس کی بات مانی جائے گی تو 1/3 جو 1000 کی 1/3 بنتی ہے، تیسرا حصہ بنتا ہے، وہ اس عورت پر لازم ہوگا کہ وہ مرد کو دے دے۔ مسئلہ نمبر 48، عورت نے خلا چاہا، پھر یہ دعویٰ کیا کہ خلا سے پہلے بائن طلاق دے چکا تھا، یعنی مرد یہ مجھے طلاق بائن دے چکا تھا، اور اس کے گواہ پیش کیے تو گواہ مقبول ہیں، بدلے خلا واپس کیا جائے۔ یعنی مرد نے بدلے خلا، یعنی جو خلا کے بدلے میں مال لیا ہے، پیسہ لیا ہے یا جو بھی چیز لی ہے،
اس کو واپس کر دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 49، شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ اتنے پر خلا ہوا، عورت کہتی ہے خلا ہوا ہی نہیں، تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ رہا مال، اس میں عورت کا قول معتبر ہے کہ وہ منکر ہے، اور اگر عورت خلا کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر منکر ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی عورت یہ کہتی ہے کہ خلا ہوا ہے جبکہ شوہر یہ کہتا ہے کہ خلا نہیں ہوا، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 50، زن و شوہر میں یعنی میاں اور بیوی میں اختلاف ہوا، عورت کہتی ہے 3 بار خلا ہو چکا ہے اور مرد کہتا ہے 2 بار۔ اگر یہ اختلاف نکاح ہو جانے کے بعد ہوا اور عورت کا مطلب یہ ہے کہ نکاح صحیح نہ ہوا، اس واسطے کہ 3 طلاقیں ہو چکی، اب بغیر حلالہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور مرد کی غرض یہ ہے کہ نکاح صحیح ہو گیا اس واسطے کہ 2 ہی طلاقیں ہوئی ہیں، تو اس صورت کے اندر مرد کا قول معتبر ہے، اور اگر نکاح سے پہلے عدت میں یعنی طلاق کے بعد عدت میں یا بعد عدت یہ اختلاف ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ جائز نہیں کہ عورت کو نکاح پر آمادہ کریں، نہ نکاح ہونے دیں۔ مسئلہ نمبر 51، مرد نے کسی سے کہا کہ تو میری عورت سے خلا کر، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر مال کے خلا کرے۔ جب مرد یہ اس کو وکیل بنا رہا ہے اپنی طرف سے خلا کرنے کا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ خلا پیسوں کے ساتھ ہی کیا جائے گا، بغیر پیسے کے، بغیر مال کے، بغیر کسی عوض کے خلا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 52، عورت نے کسی کو 1000 روپے پر خلا کے لیے وکیل بنایا، یعنی کہ تو میرے مرد سے میری طرف سے 1000 روپے پر خلا کرو، تو اگر وکیل نے بدلے خلا مطلق رکھا، مطلق رکھنے سے مراد مثلا یہ کہا کہ 1000 روپے پر 1000 روپے پر خلا کر، یا اس 1000 پر یا اس 1000 پر، یا وکیل نے اپنی طرف اضافت کی، اپنی طرف اضافت یعنی اپنی طرف نسبت کی، مثلا یہ کہا کہ میرے مال سے 1000 روپے پر، یا کہا 1000 روپے پر اور میں 1000 روپے کا ضامن ہوں۔ یہ جتنے بھی صورتیں بولی ہیں کہ وکیل نے اپنی طرف اس 1000 روپے کی نسبت کی یعنی میرے مال میں سے، یا میں ضامن ہوں، یا 1000 روپے پر، یا اس نے مطلق رکھا کہ 1000 روپے پر خلا رکھو، دونوں صورتوں میں وکیل کے قبول کرنے سے خلا ہو جائے گا۔ پھر اگر روپے مطلق ہیں، یعنی اگر مرد جو ہے وہ صورت میں قبول کر کے اس کو طلاق دیتا ہے، خلا کرتا ہے، تو اور وکیل قبول کر لیتا ہے تو خلا ہو جائے گا۔ اور اگر روپے مطلق ہیں، یعنی مطلقاً یہ کیا کہا کہ 1000 روپے پر، یہ ذکر نہیں کیا کہ میرے یا تمہاری بیوی کے، یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ مطلقاً کہا 1000 روپے پر، تو جب تو شوہر عورت سے لے گا اور نہ وکیل سے بدلے خلا کا مطالبہ کرے گا، عورت سے نہیں، پھر وکیل عورت سے لے گا، اور اگر وکیل کے اسباب کے بدلے خلا کیا، یعنی وکیل نے جو ہے وہ اپنی چیزوں کا ذکر کیا اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ خلا کیا گیا اور اسباب ہلاک ہو گئے، تو وکیل ان کی قیمت بطور ضمان ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 53، مرد نے کسی سے کہا تو میری عورت کو طلاق دے دے، اس نے مال پر خلا کیا، یعنی طلاق دینے کا کہا تھا لیکن اس نے مال کے بدلے میں خلا کر لیا، یا مال پر طلاق دی، اور عورت مدخولہ ہے یعنی اسے صحبت ہو چکی ہے تو جائز نہیں، اور غیر مدخولہ ہے تو جائز ہے۔ یعنی مرد نے جب کسی سے یہ کہا تھا کہ تم میری عورت کو طلاق دے دے، تو اب وہ طلاق نہیں دے رہا بلکہ خلا کرتا ہے، یا خلا نہیں کرتا لیکن اگر طلاق دیتا بھی ہے تو اس کے بدلے میں مال لیتا ہے، مال کا ذکر کرتا ہے، اور
اس صورتحال کے اندر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت سے صحبت ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ مال پر طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت غیر مدخولہ ہے، اسے صحبت نہیں کی گئی، تو اس صورت کے اندر یہ جائز ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 54، عورت نے کسی کو خلا کے لیے وکیل کیا، یعنی کہ تم میری طرف سے جا کر میرے شوہر سے خلا کی بات کرو، پھر رجوع کر گئی، یعنی اپنے اس کا ذہن تبدیل ہو گیا اور اس خلا کا ذہن ختم کر دیا، اور اس نے اپنے اس ارادے سے رجوع کر لیا، باز آ گئی، اور وکیل کو رجوع کا حال معلوم نہ ہوا تو رجوع صحیح نہیں، یعنی اگر وہ رجوع کرتی ہے تو اس کا وکیل کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور اگر قاصد بھیجا تھا اور اس کے پہنچنے سے قبل رجوع کر گئی تو رجوع صحیح ہے، یعنی خلا کے لیے وکیل نہیں کیا، بلکہ خلا کے لیے اس نے جو ہے وہ قاصد بھیجا ہے، اپنے مرد کی طرف پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے، اور اس کے پہنچنے سے پہلے رجوع کیا ہے اس نے، ابھی وہ مرد کے پاس نہیں پہنچا اور خلا کا پیغام نہیں پہنچایا، اور پہلے ہی اس عورت نے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے، تو اس صورت کے اندر رجوع صحیح ہے، اگرچہ قاصد کو اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو، یعنی دونوں میں فرق ہے، وکیل بنانا اور قاصد بھیجنا دونوں میں فرق ہے۔ اگر وکیل بنایا اور اس کو اس چیز کا علم نہیں کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، تب اس کا رجوع صحیح نہیں ہوگا، وکیل کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور اگر قاصد بھیجا ہے تو قاصد کو معلوم نہ بھی ہو، اس کے پہنچنے سے پہلے وہ رجوع کر لیتی ہے، تو اس صورت کے اندر رجوع صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 55، لوگوں نے شوہر سے کہا تیری عورت نے خلا کا ہمیں وکیل بنایا ہے، شوہر نے 2000 پر خلا کیا، عورت وکیل بنانے سے انکار کرتی ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں وکیل بنایا ہے، تو عورت یہ کہتی ہے میں نے ان کو وکیل نہیں بنایا، تو اگر وہ لوگ مال کے ضامن ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جو 2000 پر خلا ہو رہا ہے یہ 2000 ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں اور ہم ادا کریں گے، تو طلاق ہو گئی اور بدلے خلا انہیں دینا ہوگا، یعنی جو وکیل بننے کا کہہ رہے تھے وہ بدلے خلا دیں گے، اور اگر ضامن نہ ہوئے تھے، انہوں نے یہ ضمانت نہیں دی تھی کہ ہم یہ جو خلا کا مال ہے ہم دیں گے، اور زوج مدعی ہے، مدعی سے مراد یعنی زوج دعویٰ کرتا ہے کہ عورت نے انہیں وکیل کیا تھا، یعنی عورت اگرچہ یہ انکار کرتی ہے کہ میں نے ان کو وکیل نہیں بنایا، لیکن جو ہے وہ زوج یعنی شوہر اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ واقعی عورت نے انہیں وکیل کیا تھا، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق ہو گئی مگر مال واجب نہیں ہے، اور اگر زوج مدعی وکالت نہ ہو تو طلاق نہ ہوگی۔ مدعی وکالت یعنی اگر زوج وکالت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، یعنی زوج یہ کہتا ہے کہ اس عورت نے ان کو وکیل نہیں بنایا، یا وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے ان کو وکیل بنایا ہے، یہ وہ بیان نہیں کرتا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق ہی واقع نہیں ہوگی۔ پچھلی صورت کے اندر چونکہ مال کا واجب ہونا اس صورت میں جب عورت قبول کرے، تو جب عورت قبول نہیں کر رہی اگرچہ شوہر دعویٰ کر رہا ہے تو لہذا مال واجب نہیں ہوگا، لیکن چونکہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے چکا تو اس صورتحال کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 56، باپ نے لڑکی کا اس کے شوہر سے خلا کروایا، اگر لڑکی بالغہ ہے اور باپ بدلے خلا کا ضامن ہوا تو خلا صحیح ہے، اگر مہر پر خلا ہوا یعنی جتنا نکاح کے وقت حق مہر بیان کیا گیا تھا اسی کے بدلے خلا کیا جائے، اور لڑکی نے اذن دیا تھا یعنی لڑکی نے اپنے باپ کو اجازت دی تھی تو جب بھی صحیح ہے، اور اگر بغیر اذن ہوا یعنی بغیر جو ہے وہ اجازت کے خلا ہوا اور خبر پہنچنے پر جائز کر دیا، یعنی عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خلا جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ خلا کر لیا گیا ہے اور عورت نے پہلے اجازت نہیں دی تھی، تو جس وقت اس کو خبر پہنچے گی اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو تب بھی خلا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر جائز نہ کیا
نہ باپ نے مہر کی ضمانت کی تو نہ ہوا۔ یعنی اگر عورت کو جب یہ خبر پہنچی ہے کہ میرے شوہر سے میرا خلا کروایا گیا اور شوہر نے خلا کیا ہے، تو وہ اس کو خبر پہنچنے پر جائز نہیں قرار دیتی، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور اس صورت میں کہ جب باپ نے مہر کی ضمانت کی ہو، نہیں کی، یعنی باپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خلا کرو تو حق مہر کے بدلے میں یہ خلا ہوگا اور وہ رقم جو ہے وہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو ادا کیا جائے گا اور تمہارے حوالے کیا جائے گا، تو ایسی صورتحال کے اندر خلا نہیں ہوگا۔ اور مہر کی ضمانت کی ہے تو ہو گیا، یعنی شوہر سے یہ کہا تھا کہ تم خلا کرو اور جو مہر کی بدلے خلا کروایا جا رہا ہے یہ میرے ذمے ہے اس کو ادا کرنا، تو اس صورت کے اندر خلا ہو جائے گا۔ پھر جب لڑکی کو خبر پہنچی، اس نے جائز کر دیا، تو شوہر مہر سے بری ہے۔ لڑکی کو خبر پہنچی اور اس نے جائز قرار دیا کہ خلا ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر شوہر مہر سے بری ہے، یعنی اب مہر ادا کرنا اس پر لازم نہیں کیونکہ خلا ہو چکا ہے۔ اور جائز نہ کیا تو عورت شوہر سے مہر لے گی، وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا حق مہر ادا کرو، اور شوہر اس کے باپ سے، یعنی چونکہ باپ نے ضمانت دی تھی اور مرد نے اسی پر خلا کیا تھا اور عورت نے جو ہے وہ جائز نہیں قرار دیا، تو جب جائز نہیں قرار دیا تو ظاہر سی بات ہے عورت کے نزدیک خلا نہیں ہے، اس نے قبول ہی نہیں کیا، تو عورت اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے گی کہ میرا حق مہر مجھے ادا کرو۔ اور چونکہ مرد جو ہے وہ اس کے باپ کی ضمانت پر خلا اس نے کیا تھا، طلاق دی تھی، تو لہٰذا وہ اپنے اس مال کا جو ہے وہ اس کے باپ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اگر نابالغہ لڑکی کا اس لڑکی کے مال پر خلا کروایا، یعنی اسی لڑکی کی ملکیت میں جو مال ہے اسی کے ذریعے خلا کروایا، تو صحیح یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، مگر نہ تو مہر ساقط ہوگا نہ لڑکی پر مال واجب ہوگا۔ یعنی جب لڑکی کے ہی مال سے خلا کروایا تو یہ صحیح ہے۔ اور اگر 1000 روپے پر نابالغہ کا خلا ہوا، نابالغہ لڑکی ہے، بالغ نہیں ہے، اور 1000 روپے کے بدلے میں خلا کروایا اور باپ نے ضمانت کی، یعنی کہ یہ مال ادا کیا جائے گا، تو خلا ہو گیا اور روپے باپ کو دینے ہوں گے۔ اور اگر باپ نے یہ شرط کی کہ بدلے خلا لڑکی دے گی، یعنی خلا کروایا باپ نے اور یہ کہا کہ یہ بدلے خلا کا جو مال ہے یہ لڑکی دے گی، تو اگر لڑکی سمجھ وال ہے یعنی سمجھدار ہے، یہ سمجھتی ہے کہ خلا نکاح سے جدا کر دیتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، تو اس کے قبول پر موقوف ہے۔ قبول کر لے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، مگر مال واجب نہ ہوگا۔ یعنی جب لڑکی کے باپ نے یہ کہا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بدلے خلا ادا کرے گی، مال دے گی، اور لڑکی سمجھدار ہے، سمجھتی ہے، تو اگر وہ قبول کر لیتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق تو واقع ہو جائے گی مگر مال واجب نہ ہوگا۔ اور اگر نابالغہ کی ماں نے اپنے مال سے خلا کرایا، یعنی اپنی بیٹی کے شوہر سے خلا کرواتی ہے لیکن جو ہے وہ اپنے مال سے اس نے خلا کروایا، یا ضامن ہوئی، یعنی یہ کہا کہ تمہیں جو ہے وہ یہ رقم ادا کی جائے گی، اس کی ضمانت ہے، تو خلا ہو جائے گا۔ اور لڑکی کے مال سے کرایا تو طلاق نہ ہوگی، یعنی لڑکی کی ماں نے لڑکی کی مال سے کروایا تو اس صورت کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر اجنبی نے خلا کروایا تو یہی حکم ہے، یعنی جو پیچھے صورت بیان ہوئی ہے لڑکی کی ماں والی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہی حکم ہوگا اجنبی والے صورت میں بھی۔ مسئلہ نمبر 57، نابالغہ نے اپنا خلا خود کرایا، یعنی عورت نابالغہ ہے، اپنے شوہر سے وہ خود ہی اپنا خلا کرواتی ہے اور سمجھ وال ہے، یعنی سمجھ رکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ خلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی مگر مال واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر مال کے بدلے میں طلاق دلوائی، یعنی اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی، مجھے طلاق دے دو، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 58، نابالغ لڑکا نہ خود خلا کر سکتا ہے نہ اس کی طرف سے اس کا باپ کر سکتا ہے۔
خود تو اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نابالغ ہے، لہذا خود خلا نہیں کر سکتا اور اس کا باپ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے، تو لہٰذا نابالغ لڑکا خود کر سکتا ہے، نہ اس کی طرف سے اس کا باپ۔ مسئلہ نمبر 59، عورت نے اپنے مرض الموت میں خلا کروایا۔ مرض الموت یعنی وہ مرض جس کے اندر ظن غالب یہ ہو کہ یہ بندہ فوت ہو جائے گا، اسے مرض الموت کہا جاتا ہے، اور عدت میں مر گئی، یعنی خلا کروانے کے بعد جب اس کی عدت شروع ہوئی تو اس عدت میں وہ مر گئی، تو تہائی مال اور میراث اور بدلے خلا ان تینوں میں جو کم ہے شوہر وہ پائے گا۔ یعنی میراث چونکہ اب اس عورت کا وارث بھی یہ بنے گا مرد، چونکہ عدت کے اندر ہی جو ہے وہ یہ فوت ہوئی ہے، اسی طرح بدلے خلا یعنی خلا کا جو مال ہے، اسی طرح جو تہائی مال ہے، یہ تین جو چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں میں دیکھا جائے گا کہ ان تینوں چیزوں میں سے جو کم ہے، اگر تہائی مال اس عورت کا جو ہے وہ کم بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اگر میراث جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اور اگر بدلے خلا کم بنتا ہے، ان تینوں میں سے جو بھی کم ہے وہ اس شوہر کو دیا جائے گا۔ اور اگر اس بدلے خلا کے علاوہ کوئی مال ہی نہ ہو، یعنی خلا کے بدلے میں جو مال مقرر کیا گیا ہے اس مال کے علاوہ اور کوئی مال ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وراثت وغیرہ، اگر اس بدلے خلا کے علاوہ کوئی مال ہی نہ ہو تو اس کی تہائی اور میراث میں جو کم ہے وہ پائے گا۔ یعنی پچھلے میں تین چیزیں تھیں، تہائی مال، میراث اور بدلے خلا، اور اگر اس بدلے خلا کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے تو ایسی صورتحال کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس مال کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں اور میراث میں، ان دونوں میں سے جو کم ہے وہ شوہر کو دیا جائے گا۔ اور اگر عدت کے بعد مری عورت، خلا کے بعد یا وہ عدت میں تھی اور عدت پوری ہو چکی ہے اور عدت کے بعد مری ہے، تو بدلے خلا لے لے گا جبکہ تہائی مال کے اندر ہو، اور عورت غیر، یہ آگے والا تعلق ہے، پیچھے اس مسئلے کو ذرا دوبارہ سن لیں کہ اگر عدت کے بعد مری تو بدلے خلا لے گا، یعنی خلا کے بدلے میں جو مال مقرر ہوا تھا وہ ہی لے گا، لیکن یہ کس صورت میں لے گا؟ جبکہ تہائی مال کے اندر ہو۔ اگر تہائی مال سے زیادہ بنتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر وہ مال نہیں دیا جائے گا۔ اور عورت غیر مدخولہ ہے اور مرض الموت میں پورے مہر کے بدلے خلا ہوا، یعنی عورت جو ہے اس سے صحبت نہیں کی گئی، وطی نہیں کی گئی، اور مرض الموت میں یعنی ایسے مرض میں کہ جس میں اس کے مرنے کا ظن غالب ہے، اس مرض کے اندر پورے مہر کے بدلے خلا ہوا، یعنی عورت نے یہ کہا کہ تو نے میرے نکاح کے وقت جو میرا مہر مقرر کیا تھا وہ سارے کا سارا مہر میں تمہیں دیتی ہوں، تم اس کے حقدار ہو اور مجھے طلاق دے دو۔ تو ایسی صورت میں تو نصف مہر بوجہ طلاق کے ساکت ہے، یعنی جب مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو آدھا مہر جو ہے وہ اس طلاق کے بدلے میں ساکت ہو جائے گا، چونکہ عورت غیر مدخولہ ہے۔ رہا نصف، یعنی جو بقیہ آدھا بچ گیا ہے، اب اگر عورت کے اور مال نہیں ہے تو اس نصف کی چوتھائی کا شوہر حقدار ہے۔ یعنی اگر اس صورت کے اندر جو ہے وہ جبکہ آدھا مہر ساکت ہو چکا ہے اور عورت کے پاس اور کسی قسم کا کوئی بھی مال نہیں ہے، تو اب وہ جو آدھا مہر باقی بچا ہے اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، اور شوہر جو ہے اس میں سے چوتھے حصے کا حقدار ٹھہرے گا۔